مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں ہرگز نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، اگر واقعی آپ نے میری تقریر کو دل سے سن لیا تو آپ کے سینے میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، نبی کا پیار ہوگا، آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی، بشرطے کہ میری تقریر پر عمل کرے اور اس کو دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کرے۔ ابھی میں نے قرآن کی جس آیت کو موضوع بنایا، رب کریم کا ارشاد پاک، ایمان والو اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، تم اگر اللہ تعالی کا قرب چاہتے ہو تو آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ بڑا مہربان، بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ آؤ توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے ایمان والو گناہوں سے توبہ کرو۔ میری طرف دیکھیے، آپ نے پوری زندگی نماز پڑھی، پوری زندگی روزہ رکھا، پوری زندگی آپ نے حج کیا، آپ زکات دیتے رہے، لیکن اگر گناہوں سے نہیں بچے تو آپ اللہ کا قرب نہیں پا سکتے۔ اگر آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں پیدا کیے تو اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ نماز اسی وقت اللہ تک پہنچاتی ہے جب بندہ حرام سے بچے، گناہوں سے بچے۔ روزہ اسی وقت اللہ تک پہنچاتا ہے جب بندہ حرام سے بچے، گناہوں سے بچے۔ حج آپ کا اللہ تک اسی وقت پہنچائے گا جب آپ گناہ سے بچے، حرام کاموں سے بچے۔ ادھر دیکھیے، ایک مومن کی ذمہ داری صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، صرف حج و زکات ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی گناہ سے بچے، اپنے بچوں کو بھی بچائے، اپنی بیوی کو بھی بچائے، اپنے ماں باپ کو بھی بچائے، اپنے دوستوں کو بھی بچائے، اپنے گاؤں والوں کو بھی بچائے، اپنے محلے والوں کو بھی بچائے، اپنے بستی والوں کو بھی بچائے۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، تماشائی بن کر دیکھتے رہے، کوئی جوا کھیلتا رہا، آپ تماشائی بن کر دیکھتے رہے، کوئی تاش کھیلتا رہا، آپ تماشائی بن کر دیکھتے رہے، کوئی چوری کرتا رہا، آپ تماشائی بن کر دیکھتے رہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا رہا، آپ تماشائی بن کر دیکھتے رہے، کوئی کسی پر ظلم ڈھاتا رہا، آپ تماشائی بن کر دیکھتے رہے، تو یاد رکھیے اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی تو آپ لوگوں کو گناہوں سے بچائیں، لیکن آپ نے بچایا نہیں، تو اللہ کا عذاب اس ظالم پر بھی آئے گا اور آپ پر بھی آئے گا، کیونکہ آپ کے اندر طاقت تھی کہ آپ اس کے ظلم سے آدمی کو، مظلوم کو بچا سکتے تھے، آپ اس کے قتل سے مقتول کو بچا سکتے تھے، آپ گناہ سے اپنے بستی والوں کو بچا سکتے تھے، لیکن آپ نے بچایا نہیں، تو اللہ کا عذاب اس گنہگار ظالم پر بھی آئے گا اور اللہ کا عذاب اس تماشائی پر بھی آئے گا۔ میری طرف دیکھیے، قرآن کہتا ہے ایمان والو اللہ کی رضا چاہتے ہو، خوشنودی چاہتے ہو تو آؤ توبہ کرو۔ پہلے میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ تماشائی پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے اور گنہگار پر بھی، پاپی پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے نہ تماشائی بچ سکتا، نہ چپ رہنے والا بچ سکتا، نہ گنہگار بچ سکتا۔ آپ کو میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، آپ بالکل ذہن لگا کر بیٹھے،
آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ انوکھی باتیں آپ تک پہنچاؤں. موضوع تو میرے پاس بہت ہے، میں کسی موضوع پر تقریر کر سکتا ہوں. لوگوں نے کہا علم غیب پر بولیے، لوگوں نے کہا اختیارات پر بولیے، کسی نے کچھ اور کہا. لیکن آپ کا ماحول دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ ایسا پیغام دوں کہ آپ کی زندگی اسلام کے رنگ میں رنگ جائے. اور اصلی رنگ رضا یہی ہے. غور سے بولو، عشق رسول کے ساتھ ساتھ اصلی رنگ رضا یہی ہے کہ آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے، آپ سچے پکے مسلمان بن کر دنیا میں رہیں. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں. سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے بابو لوگ تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سنو، مشکات شریف، مشکات شریف جلد ثانی باب الامر بالمعروف صفحہ نمبر 36 کی، صفحہ نمبر 38 کی حدیث سنو. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوحى اللہ تعالی عز وجل الى جبریل علیہ السلام ان اقلم مدینة كذا وكذا بأهلها فقال يا ربي إن فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين فقال الله عز وجل اقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمال في ساعة قط. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث. آپ میرا ذہن بنائیے تاکہ میں اپنے رنگ میں حدیث پڑھنے کی کوشش کروں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے، کہ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جبریل سے کہا اے جبریل جاؤ فلاں بستی والوں کو پلٹ دو. کیا کہا؟ زور سے بولو. اے جبریل فلاں بستی والوں کو پلٹ دو، انہیں تہس نہس کر دو، انہیں ہلاک کر دو، کوئی بچ نہ سکے. تو جبریل نے کہا پروردگار ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. یا اللہ اس بستی میں ایک تیرا نیک بندہ رہتا ہے جس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے، ہر وقت تجھے تیرا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ تیری یادوں میں مست رہتا ہے، کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. اگر میں بستی والوں کو ہلاک کروں گا تو وہ نیک بندہ بھی ہلاک ہو جائے گا. رب نے فرمایا جبریل بستی والے کو بھی ہلاک کرو اور اس میرے نیک بندے کو بھی ہلاک کرو، کیونکہ اس نے نیک کام تو کیا لیکن بستی والوں کو کبھی نیک کام کرنے کے لیے رغبت نہیں دلائی. وہ خود تو برائی سے بچا لیکن گاؤں والوں کو برائی سے نہیں بچا سکا. تو میرا عذاب بستی پر بھی آئے گا اور اس شخص پر بھی آئے گا جو تماشائی بن کر دیکھتا رہا. اس لیے میرے دوست، آپ مسلمان ہیں، آج کا ماحول کیسا ہے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی قاتل آتا ہے پستول لے کر کسی کو مار کر چلا جاتا ہے. ادھر دیکھیے بستی میں لوگ تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں. اگر یہ ہزاروں آدمی مل کر چاہے تو اسے پکڑ کے رسی میں باندھے اور 50 جوتے لگائے اور پھر پولیس کے حوالے کر دے، پرشاسن کے حوالے کر دے، تاکہ پھر کوئی نوجوان چھوکرا اس طرح کی دوبارہ غلطی نہ کر سکے. لیکن لوگ تماشائی بن کر دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں بولتے. یاد رکھیے اللہ کا عذاب ظالم پر بھی آئے گا، قاتل پر بھی آئے گا. اللہ کے عذاب سے وہ بھی نہیں بچ سکتا اور تماشائی بھی نہیں بچ سکتا. آپ نے ابھی ایک حدیث سنی، بالکل ادب سے بیٹھے، انشاءاللہ غلام ربانی آپ کے سامنے ایسی ایسی حدیثیں سنائے گا کہ طبیعت مچلے گی. اجازت ہے تو میں سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ حدیث سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو، مشکان شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ
والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وتولی یوم الزاف وقذف المحصنات. نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی، جو تمہارے مکانوں کو ویران بنا دے گی. دولت میں برکت نہیں ہوگی، مکان میں برکت نہیں ہوگی. 7 چیزوں سے ضرور بچا کرو. صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ والسحر الی آخر الحدیث. پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، جادو کرنا کروانا. تیسرا نمبر کسی غریب کی مدد نہ کرنا، اگر مدد مانگے تو پیسہ دے کر سود کھانا، رشوت کھانا. چوتھا نمبر کسی غریب مسلمان کے مکان پر، ان کی زمین پر، ان کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، اس کو ہڑپ لینا. پانچواں نمبر کسی کا نہ خون بہانا. چھٹواں نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹ دکھا کر بھاگنا. ساتواں نمبر پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، جو تمہیں برباد کر دیں گی. اس لیے شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، رشوت سے توبہ کرو، خون بہانے سے توبہ کرو، الزام لگانے سے توبہ کرو. دین کی بات آ جائے تو پیٹ دکھانے سے توبہ کرو. اگر توبہ کر لو گے تو اللہ معاف کر دے گا، اگر توبہ نہیں کرو گے تو تم کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور زور سے بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے 2 حدیثیں سنائی اور قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا. آپ حدیثیں سنیے، قسم خدا کیا میرے نبی نے فرمایا ہے. اجازت ہے تو میں آپ کو اب تیسری حدیث سناتا ہوں، پھر اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا. ہمارے اسٹیج پر چیدہ چیدہ علماء آپ کے علاقے کے تشریف فرما ہے، لیکن ہمارے علماء کرام بھی تھک چکے تھے، وہ بہت دیر سے بیٹھے تھے، اس لیے وہ چلے گئے اپنی ضرورت کے تحت. ان کو آنا ہوگا تو پھر دوبارہ آئیں گے. لیکن غلام ربانی کو سن کر جائیے، مولانا امتیاز صاحب کو سن کر جائیے، اقبال صاحب کو سن کر جائیے. سب ماشاءاللہ ہماری جماعت کے لاجواب ہیں. اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سناؤں، بہت شاندار حدیث. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاء اللہ غور سے سنو. مشکان شریف جلد اول کتاب الایمان، کتاب الایمان صفحہ نمبر 33 کی حدیث سنو. عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده غیر ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شيء. زور سے بول تو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زور سے بولیے اجازت ہے. لگتا ہے آپ لوگ بہت تھک گئے. ارے بولو تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں؟ پاؤں کیسے سمیٹ، پاؤں پھیلا کر بیٹھے، پاؤں ایسے پھیلا ہوا جیسے لگتا ہے نانی اماں کا گھر ہے. جلسے میں آؤ تو ادب سے بیٹھو، عزت سے بیٹھو، اور جلسے کا مقصد پہچانو. ارے بولو جلسے کا مقصد پہچانو. جلسے میں آؤ تو کچھ سن کر جاؤ. میری طرف دیکھو، نبی نے فرمایا کہ میری امت میں جس نے اچھے کاموں کا ایجاد کیا اس کا اس کو ثواب ملے گا.
اور جتنے لوگ شیئر کریں گے، جتنے لوگ عمل کریں گے، جتنے لوگ سنیں گے، سب کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور جس نے برے کام کا ایجاد کیا اس کو گناہ ہوگا۔ اور جتنے لوگ شیئر کریں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، عمل کریں گے، اس کا بھی اس کو گناہ ہوگا۔ اس حدیث سے آپ نے کچھ سمجھا؟ ارے زور سے بولو، اس حدیث سے کچھ سمجھا؟ اسلام میں اچھے کام کا ایجاد کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اور برے کام کا ایجاد کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ جس نے ایجاد کیا اس کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن جتنے لوگ اس گناہ میں ملوث ہوں گے اس کا بھی اس کو گناہ ہوگا۔ یہ ہمارے چینل والے بچے، آپ لوگ چینل چلاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، خوب کمائیے، میری دعا ہے، لیکن اے ہمارے بچوں، یاد رکھیے، غلط کام، گندا کام، ارے بولو، کوئی فتنے کا کام اپنے چینل پہ شیئر مت کیجئے، ورنہ یاد رکھیے آپ نے اگر وہ ڈالا تو آپ تو گنہگار ہوئے، جس نے پھیلایا وہ بھی گنہگار، اور جتنے لوگ دیکھیں گے، عمل کریں گے، وہ بھی گنہگار۔ اس لیے فتنے سے دین کو بچاؤ۔ ادھر دیکھو، غلط باتوں سے دین کو بچاؤ۔ اگر آپ کو پھیلانا ہے تو قرآن کی تلاوت پھیلاؤ، آپ کو پھیلانا ہے تو اسد اقبال صاحب کی نعت پھیلاؤ، آپ کو پھیلانا ہے تو درود و سلام پھیلاؤ، لیکن گندی چیز، غلط چیز، فتنے والی چیز کو پھیلانا یہ بھی ایک فتنہ ہے اور ایک گناہ کا کام ہے۔ تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی گناہ سے بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی نماز پڑھے، بچوں سے بھی کہے نماز پڑھو، بیوی سے بھی کہے نماز پڑھو، دوستوں سے بھی کہے نماز پڑھو، لیکن اگر آپ تماشائی بن کر دیکھتے رہے تو اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ابھی آپ نے 3 حدیثیں سنی ہیں، اجازت دیجئے تو میں آپ کو چوتھی حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے، اور بولو تھکے تو نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ موضوع غلام ربانی کے پاس بہت ہے، لیکن غلام ربانی آپ کا رنگ دیکھ کر کے اپنا رنگ بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اجازت دیجئے تو میں چوتھی حدیث سناتا ہوں، بہت شاندار، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔